آئی ہوں فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ پہ. تو میرے ساتھ یہاں میری ٹیم موجود ہے. میں ان کا انٹرو کرا دوں گی. یہ ہیں انیکا، مشل اینڈ تھرمین. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صابر آپ کا بہت زیادہ شکریہ. آپ نے اپنے اہم وقت میں سے ہمیں اپنا وقت فراہم کیا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو یہ فلسطین اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہے، اس کا سب سے پہلے آغاز کہاں سے ہوا اور یہ کب سے چلتا آ رہا ہے؟ تو پلیز آپ تھوڑا اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ چاروں کو ہی یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ جو اسائنمنٹ آپ کام کر رہی ہیں، آپ کے اساتذہ نے آپ کو دیا ہے، ایک بہت ہی جس کو کہنا چاہیے قابل قدر ٹاپک ہے اور معاشرے کی نیڈ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. آپ جیسے جو اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان ہیں، ان کو اس بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. واقعاً یہ بہت اچھا کام ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے سوال کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی کانفلکٹ پیلسٹائن اسرائیل کانفلکٹ نہیں ہے. یہ ٹرمنالوجی ہی غلط ہے. وہ اس وجہ سے غلط ہے کہ یہ پیلسٹینین کانفلکٹ ہے. اسرائیل از این الیجیٹیمیٹ اسٹیٹ، الیجیٹیمیٹ رجیم. جب اس کی حیثیت ہی غیر قانونی ہے، وہ ناجائز ہے، غاصب ہے، قابض ہے، تو اس کے ساتھ تو اس کو یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ہوئی ہمارا کانفلکٹ ہے، تو اس کو ایک حیثیت دینے کے مترادف ہے. اگر بہت زیادہ گہرائی میں جائے تو میں اس وقت اس گہرائی میں نہیں جاتا، لیکن کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے. جو لوگ یہ دیکھیں گے آپ کا انٹرویو اور آپ کی جو گفتگو ہے آپ یونیورسٹی میں جب پریزنٹ کریں گی، تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پیلسٹینین کانفلکٹ پہ بات کر رہے ہیں. اور اسرائیل جو ہے وہ ایک اللیجیٹیمیٹ رجیم ہے جس نے پیلسٹائن کو آکوپائڈ کیا ہے. آکوپائڈ اس طرح کیا ہے، جو آپ کا سوال ہے کہاں سے شروع ہوا ہے، بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. ہم 1916 میں جو سائکس پیکو ایکٹ ہے، سائکس پیکو ایکٹ جو برٹش اور فرینچ جو آفیسرز ہیں، جو ان کے عہدیدار ہیں، ان کے درمیان ہوا. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس طرح یہ صفحہ ہماری اس میز پہ رکھا ہے، ایک صفحے کے اوپر انہوں نے لکیریں کھینچ کر پورے ویسٹ ایشیا کو، ویسٹ ایشیا جسے یورپ وہ مڈل ایسٹ کہتا ہے، ہمارے لیے وہ ویسٹ ایشیا ہے کیونکہ وہ ایشیا کا حصہ ہے، ہم اسے مغربی ایشیا کہتے ہیں. اس کو ایک لکیروں کے ذریعے بیٹھ کر انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا. کہیں پر برٹش کو قبضہ مل گیا، کہیں پر فرینچ کو قبضہ مل گیا، اور فلسطین بھی جو ہے وہ اسی دور میں برٹش کے جو ہے وہ انڈر میں چلا گیا. ایک سال بعد ہی 1917 میں جو برٹش سیکرٹری جو خارجہ ہیں، آرتھر جیمز بیلفورتھ، انہوں نے ایک ڈکلیریشن نکالی، ایک خط لکھا حکومت برطانیہ کو، تاج برطانیہ کو، اور کہا کہ فلسطین کی زمین کو یہودیوں کے لیے تقسیم کر دیا جائے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کے لیے کیوں تقسیم کر دی جائے، جبکہ فلسطین میں اس وقت مسلمز بھی رہ رہے تھے، کرسچنز بھی رہ رہے تھے، جیوز بھی رہ رہے تھے. تو کرسچنز کو تو یہ پرابلم نہیں تھی. کرسچنز تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ زمین کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے. یہ جیوز کون تھے؟ جو مقامی جیوز تھے، جو انڈیجنس وہاں کے جو لوگ تھے، جو رہنے والے تھے، ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں تھی. وہ بھی فلسطین میں رہ رہے تھے. مسلمانوں کو بھی ان سے نہ عیسائیوں سے تکلیف تھی، نہ یہودیوں کے ساتھ کوئی تکلیف تھی. بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو 1896 کے بعد سے، 1897 کے بعد سے صہیونزم کی تحریک چلی تھی، جو کہ سوئٹزرلینڈ سے جس کا آغاز ہوا تھا 91 اور 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں جو صہیونی کانفرنسز ہوئیں، جس کے جو کرتا دھرتا تھے تھیوڈر ہرزل، جو کہ ایک صحافی بھی تھے، اور اس نے ایک کتاب لکھی تھی کہ یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ جو ہے وہ ریاست ہونی چاہیے. اور پھر اس نے پوری تحریک چلائی، دنیا بھر کے یہودیوں کو جمع کیا، اور اس تحریک کو انٹرنیشنل زائنزم کی تحریک کا نام دیا. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے دیکھا کہ میں بیچ کے بہت سارے واقعات کو، جو سلطنت عثمانیہ کا کولیپس ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو ہم اس وقت اسکپ کرتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے اب تو بہت ساری چیزیں. تو ہم آتے ہیں واپس 1917 پر. یہ اس وقت تک کا 96 سے 1896 سے لے کر 17 تک، یہ جو 20 ایئرس سے، ان 20-21 سالوں میں دنیا بھر سے انہوں نے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کرنا شروع کر دیا تھا. اچھا، یہ اس طرح سے ہے کہ آپ لوگ اگر آسانی سے سمجھیں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، وہ آپ کے ہاں آتا ہے، اور آنے کے بعد وہ آپ کے گھر میں کھانا بھی کھائے، آپ اس کو مہمان نوازی بھی کریں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے کہ بھئی آپ کا جو گھر ہے آج سے، اس کے 5 کمروں میں سے 4 کمرے تو میرے ہیں، 1 کمرہ آپ کا ہے. یا وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے، وہ آپ سے کہے کہ آپ اپنے گھر کو تقسیم کر دیں. تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنے گھر کو تقسیم کریں گے؟
کیا کوئی ایسا آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے یا ایسی کوئی سمپیتھی ہے اپنے مہمان کے ساتھ؟ تو یہ فلسطینیوں کے لیے بھی نہیں تھا. فلسطینی ناراض تھے اس سے. فلسطینی ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ فلسطین کی زمین کو الگ سے تقسیم کیا جائے. اس لیے کہ پھر کہہ رہا ہوں اس وقت تک بھی وہاں پر مسلمان، یہودی اور عیسائی فلسطینی سب ایک ساتھ رہتے تھے. فلسطینی پرچم تھا، فلسطینی کرنسی وہاں استعمال ہوتی تھی، فلسطینی پاسپورٹ استعمال کرتے تھے. کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ جو باہر سے آئے ہیں جنہیں ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی زبان میں کولونیل سیٹلرز کہتے ہیں، یہ وہاں پر آئے اور یہ انہوں نے آ کر وہاں پر وہ قبضہ شروع کیا، اور اس قبضے کو برٹش گورنمنٹ نے ایک قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی اس ڈکلیریشن کے ذریعے. اب وہ ڈکلیریشن آ گئی اور برطانیہ اس پر رضامند ہو گیا. بیچ میں اور بہت سارے واقعات ہوئے، انقلاب آیا، بہت سارے مظاہرے ہوئے، بڑی بڑی کانفرنسز ہوئیں. علامہ اقبال ہمارے جو مفکر اعظم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی ان فلسطین کانفرنسز میں فلسطین تشریف لے گئے. اور وہ کانفرنسز اسی لیے ہو رہی تھی جو مفتی اعظم فلسطین کی سربراہی میں ہو رہی تھی کہ فلسطین کے اوپر ہونے والے اس صہیونی قبضے کو روکنا ہے، اس کے آگے کوئی بند باندھنا ہے. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتا دوں کہ اس وقت یہاں بر صغیر میں، جہاں آج آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں پاکستان میں، بر صغیر کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ کے اندر تحریک آزادی پاکستان چل رہی تھی. اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح یعنی 1920 میں، 21 میں، 22 میں یہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ بر صغیر کے مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطینیوں کا جو حق ہے اس پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. باہر سے آنے والے جو صہیونی ہیں ان کو وہاں پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے. اور اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے متعدد مرتبہ سخت الفاظ استعمال کیے. یعنی آپ دیکھیے کوئی بھی اجلاس آل انڈیا مسلم لیگ کا ایسا نہیں جاتا تھا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح فلسطین کے اوپر بات نہ کرتے ہوں، فلسطین کی حمایت کی بات نہ کرتے ہوں. تو یہ ایک خلاصہ ہے. تو جو آپ کا سوال ہے میں واپس ادھر آ جاتا ہوں. یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے تمہید آپ کو یہ بتائی ہے. یہ جب صہیونی وہاں پر آئے، انہوں نے وہاں پہ وہ قبضہ کیا، اور 15 مئی 1948 کو برٹش گورنمنٹ نے اپنا رول وہاں سے اچانک ہٹا لیا. یعنی 14 مئی کو ہٹایا اور 15 مئی کو ان کو ایک آزادی دے دی. کہا کہ آپ جیسے چاہیں فلسطین کے اندر اپنا وہ قبضہ جما لیں. اور ان صہیونیوں نے جو ان کی تنظیمیں تھیں، بڑی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ہاگانہ ہے اور بہت ساری ہیں، انہوں نے آپ دیکھیے کہ 15 مئی 1948 کو ایک دن میں 600 ولیجز کے اندر 600 دیہاتوں میں جا کر قتل عام کیا، جینوسائیڈ کیا، اور 25,000 فلسطینیوں کو ایک دن میں قتل کیا. یہ 15 مئی 1948 ہے جس دن غاصب صہیونی ریاست اسرائیل قائم کی گئی ہے. 600 دیہاتوں میں 25,000 لوگ قتل کیے. 15 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے جبری جلا وطن کیا. جیسے میں نے پہلی بات کی تھی نا کہ مہمان گھر میں آئے یا کوئی آئے گھر پہ، وہ پہلے تو کہے کہ تقسیم کرو. جب آپ تقسیم نہ کریں پھر وہ آپ کے اوپر وہ قبضہ کر لے اور گھر کے 4 حصوں پہ قبضہ کر کے ایک حصہ وہ آپ کو دے دے. تو فلسطینیوں کے ساتھ انفارچونیٹلی یہ کیا گیا. اور اس سے بڑا جو انجسٹس ہے، جو انجسٹس ہوا ہے، وہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کی ریزولوشن ہے جو 1947 میں 29 نومبر کو ریزولوشن نمبر 181 جو ہے وہ آئی ہے. آپ دیکھیے جنرل اسمبلی کی ریزولوشن اتنی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ جس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہو. یعنی بہت جیسے آپ وہ جس طرح سے ہم وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز واجب ہے، فرض ہے، ایسا نہیں تھا کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی اس قرارداد کو ویسے ہی تسلیم کرنا تھا. وہ قرارداد آئی 47 میں اور 48 میں انہوں نے اسرائیل بنا لیے. تو ہوا یہ ہے، بس سادہ لفظوں میں جو آپ کا سوال تھا کہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ بچوں یہ ہے کہ وہ باہر سے آئے ہیں لوگ، انہوں نے آ کر فلسطین پہ قبضہ کیا ہے. قبضہ کرنے کے بعد جو فلسطین کے مقامی لوگ ہیں ان کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا. اب جب ان کو باہر نکال دیا ہے تو وہ اپنے گھر آنا چاہتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. یعنی آپ نے کسی کو اس کے اپنے گھر سے نکال دیا، اب آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا واپس بھی نہیں آؤ، اور اس کے بعد قبضہ کر کے 78 ایئرس سے آپ ان کی جینوسائیڈ کر رہے ہیں، ان کی ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں، ان کو قتل عام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شفاقیت برت رہے ہیں، اور پوری دنیا اس وقت وہ تماشا دیکھ لیے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. بہت آسان لفظوں میں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اگر مزید اس پر آپ کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں تو میں مزید آپ کو اس میں بریف کروں گا. میرا سوال یہ کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں UN EU، ان کا کیا رول ہے اس کانفلکٹ میں؟ دیکھیے جو یونائٹڈ نیشن کا رول ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ تو اس کے انجسٹس کا پارٹ ہے.
جو اس کی جنرل اسمبلی نے ریزولوشن کس قانون کے تحت انہوں نے کہا کہ ان کے لیے وہاں پہ زمین کو تقسیم کر دو. کسی طرح کوئی کسی ملک کو کیسے تقسیم کر سکتا؟ ابھی ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, کوئی پاکستان کے لیے ایک یونائٹڈ نیشن ایک جو ہے نا وہ ریزولوشن دے دے کہ پاکستان کو پنجابیوں کے لیے الگ تقسیم کر دو, سندھیوں کے لیے الگ کر دو, بلوچوں کے لیے الگ کر دو اور کے پی کے کو الگ کر دو, 4 پاکستان بنا دو, تو کیا اس کی ریزولوشن کو مان لیا جائے گا؟ نہیں بھائی, پاکستان تبھی پاکستان ہے جب اس کے سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں. تو فلسطین بھی تبھی فلسطین ہے جب اس کا پورا فلسطین فرام ریور ٹو دا سی ہے, نہر سے بحر تک ہے, نہر سے سمندر تک ہے, دریا سے سمندر تک ہے, یہ فلسطین ہے. تو یہ انفارچونیٹلی یعنی یونائٹڈ نیشن تو آلریڈی بنائی ہی اس لیے گئی تھی 1945 کے بعد, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, کہ دنیا کو وہ سینٹرلائز کرنا چاہتے تھے, دنیا کو آکوپائڈ کرنا چاہتے تھے جنگوں کے ذریعے. آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہے, اگر انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ نے ویسٹ فیلیا ایگریمنٹ بھی پڑھا ہوگا, آپ نے اس سے پہلے ہونے والی وہ جنگیں بھی آپ نے تاریخ اس کی پڑھی ہوگی, کتنا انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے, ملینز لوگوں کو قتل کیا ہے. کہ کس نے کیا ہے؟ یورپینز نے کیا. اگر آپ نے 15 سینچری کو پڑھا ہے, 14 سینچری کو پڑھا ہے, تو آپ دیکھیں کہ یہ جو کالونیل سے کون تھے, یہ پرتگالیز تھے, یہ فرینچ تھے, یہ برٹش تھے, امریکن تھے, یہ لوگ تھے. انہوں نے قتل کیا ہے, انسانیت کا قتل. آسٹریلیا میں 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو یہ قتل کرنے والے وہ یہ لوگ تھے. یعنی جب پوری دنیا میں 6 صدیوں تک 7 صدیوں تک انہوں نے قتل عام کیا, جب قتل عام کرنے کے بعد یہ تھک گئے تو انہوں نے ایک یونائٹڈ نیشن بنا. اب قتل عام کیسے ہوگا؟ اب ورلڈ بینک کے ذریعے ہوگا, IMF کے ذریعے ہوگا, یورپی یونین کے ذریعے ہوگا. اب جو ہے وہ نئی تنظیمیں, ورلڈ ٹریڈ جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کے ذریعے, اور پتہ نہیں کس چیز کے ذریعے ہوگا. اب انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا ہے. اب وہ آپ کو گھیرتے ہیں کسی اور طریقے سے. پہلے کوئی طریقہ تھا, کوئی اور. تو میرے نزدیک بطور ایک طالب علم میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کا جو رول ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. اسی کی قرارداد کو بنیاد بنا کر 48 میں جو ہے وہ غاصب اسرائیل کو قائم کیا گیا تھا. اب یہ یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس ناانصافی کے خلاف اپنی اس کے اوپر وہ معافی مانگے, خود برطانوی حکومت معافی مانگے کہ جو 1917 کا بیلفور ڈکلیریشن ہے کون سے قانون کے تحت ہے, کس نے آپ کو یہ رائٹ دی ہے کہ آپ لوگوں کی زمینوں کو تقسیم کریں, لوگوں کے گھروں پہ کو قبضے کریں؟ نہیں بھائی, یہ سیولائزڈ ورلڈ میں یہ نہیں چلتا. آپ ہمیں ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف یہ فالتو کی باتیں ہمیں نہ بتائیں. آپ خود اس کے وائلیٹر ہیں, خود اس کے وہ دشمن ہیں. ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے ڈیموکریسی کیا ہے, ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کیا ہے. تو یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, یعنی جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں, وہ یہ ہے کہ ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا اسٹینڈرڈ ڈبل ہے. یہ آج تک ہم کہتے تھے ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, لیکن اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے, جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں جینوسائیڈ ہے, جو قتل عام ہے, جو سفاکیت ہے, اس کے بعد میں کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ اسٹینڈرڈ لیس گورنمنٹس ہیں, یہ اسٹینڈرڈ لیس انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس طرح یہ سارے ادارے چل رہے ہیں. اب تو دنیا میں یہ جو توازن تھا, جو بیلنس تھا, وہ ختم ہو گیا. یعنی یونائٹڈ نیشن فیل ہو گئی ہے. یورپی یونین نے کیا کیا؟ ابھی اگر یوکرین کے اندر جنگ ہے, یوکرین میں یورپی یونین جو ہے وہ انوالو ہے, وہ رشیا کے خلاف, کیونکہ ان کا فائدہ ہے. لیکن یہی یورپی یونین وہ غزہ کے اندر جا کر وہ غزہ کے لوگوں کو نہیں بچانا چاہتی. یوکرین ان کے لیے مظلوم ہے, حالانکہ یوکرین غلط کر رہا ہے وہ رشیا کے خلاف, لیکن وہ رشیا کا ساتھ دے رہے ہیں. غاصب ریاست اسرائیل کھلے عام, آپ لائیو ہولوکاسٹ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اس لائیو ہولوکاسٹ کو روکنے کے لیے یورپی یونین نے آج تک کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کی. لیکن چند ایک ممالک ہیں یورپ کے, میں ان کی تعریف بھی کرتا ہوں, کہ جو اس وقت تیار ہیں آج کہ اگر نیتنیاہو ان کی سرزمینوں پر آئے گا تو ICC کا جو ڈیسیجن ہے وہ اس کے مطابق اسے گرفتار کرنے کے لیے تیار ہیں. چند ایک ہے, پوری یورپی یونین نہیں ہے. جو آپ کا سوال تھا تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, ریجنل آرگنائزیشنز یہ فیل ہو چکی ہیں. چاہے OIC کو لے لیں, کیوں ہم یورپین کی بات کریں, ہم اپنی بھی بات کریں, OIC کی بھی بات کریں. مجھے بتائیں, قطر ہے, بحرین ہے, سعودی عرب ہے, کویت ہے, اسی طرح اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, متحدہ عرب امارات ہے. یہ عرب ملک جتنے اس خطے میں ہیں, کتنی دولت ہے ان کے پاس؟ شاید ویسٹرن کنٹریز سے زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے, زیادہ وسائل ان کے پاس ہے, تیل ان کے پاس ہے, گیس ان کے پاس ہے, سب کچھ ہے ان کے پاس. آپ مجھے بتائیے, آپ IR کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا کیا رول ہے ورلڈ پولیٹکس کے اندر یا انٹرنیشنل پولیٹکس میں؟ ان ممالک کا کیا رول ہے؟ کیا قطر کی یہ حیثیت ہے کہ قطر اپنے علاقے سے امریکہ کا 5واں بحری بیڑا نکال دے؟
وہ نہیں نکال سکتا، کمزور ہے. تو ایسی دولت کا کیا فائدہ ہے جو ہمارے مظلوموں کے کام نہ آئے؟ تو یہ خلاصہ پھر وہی ہے کہ یہ سارے فیل ہو چکے ہیں. ابھی جو کام ہے کرنے والا وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کی ساری ٹیکنالوجی کہاں ہے، ساری طاقت کہاں ہے، ایک طرف ہے. اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کرتے. سب کچھ امریکہ کے پاس ہے، برطانیہ کے پاس ہے، یورپین گورنمنٹس کے پاس ہے، وہ سب اسرائیل کو دے رہے ہیں. تو ہمیں بھی خدا نے راستہ دکھایا ہے. ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، قرآن مجید میں یہ راستہ ہے کہ جب ابرہا کا لشکر آیا ہاتھیوں کو لے کر، بڑے بڑے ہاتھی کو آپ دیکھیں تو دیکھ کے کیا تصور آتا ہے؟ طاقت کا تصور، کمنڈ کا. وہ رونتا ہوا جو ہے وہ چلا جاتا. تو ہاتھی کو دیکھ کے تو انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے. خدا نے ان ہاتھیوں کو مارنے کے لیے کیا کیا؟ چھوٹی چھوٹی ابابیل بیچی. تو ہم میں سے ہر فرد کو ابابیل کا کام کرنا چاہیے. ابابیل ہاتھیوں کو مار سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، ملٹری ان کے پاس، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے بھائی ہے، لیکن ہم ابابیل بنیں گے. جب ہم اپنے آپ کو ابابیل بنائیں گے تو آپ اس پوری ٹیکنالوجی کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا رول بھی پلے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نہ سوچیں، مایوس بیٹھے رہیں، تو پھر قطر، سعودی عرب، فلاں 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 جتنے ملک ہیں، ترکی وغیرہ، ان کی دولت کا بھی ان فلسطینی مظلوم بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، بمباری سے وہ مارے جا رہے ہیں. سر میرا یہ سوال ہے کہ ہماری دنیا میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ سپر پاور امریکہ ہے، لیکن ہماری نظر میں ہمارا سپر پاور تو اللہ تعالیٰ ہے. اب آپ جتنی بھی ہسٹریز دیکھ لیں، اس میں جتنی بھی مسلمان کافروں کی جنگ ہوئی ہے، اس میں ہمیشہ مسلمان جیتتے آ رہے ہیں. مسلمانوں کو سب سے زیادہ طاقت حاصل ہے. تو اب ہماری دنیا میں 58 مسلم کنٹریز ہیں. اگر یہ لوگ اتحاد میں آ جائیں تو سر امریکہ اسرائیل جیسا ملک تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس بارے میں اب کیا ہوئی؟ جی ہاں، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اس سے پہلے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ ساری طاقت ان کے پاس ہے، وہ سپر پاور بنے ہوئے ہیں، بدماش بھی بنے ہوئے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ٹرمپ کا جو رویہ ہے اس وقت، وہ ہر ملک کو دھمکیاں دیتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، سب کچھ وہ کرتے ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم وہاں سے کام شروع کریں. دیکھیں ہمیں اب رہا کہ وہ لشکر کی طرح جس طرح اس کے اوپر کنکریاں گری ہیں، ہمیں ایسے ہی کنکریاں گرا دی. یہ ایک کنکری ہے جو آج آپ کر رہے ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی کنکریاں جب آپ وہ دشمن پہ برسائیں گی تو یہ ابرہا کا لشکر یہ نابود ہو جائے گا. یہ اسرائیل ابرہا کا لشکر ہے، یہ برباد ہو جائے گا. اور یہ ہو رہا ہے. ابھی جو کچھ فلسطین میں ہوا ہے، دیکھیں میں اسی نقطے پہ آتا ہوں، جو کچھ فلسطین کے اندر اب ہو رہا ہے، ہمارے فلسطینی بھائیوں نے جو ریزسٹنس ہے، ہماری حماس ہے، جہاد اسلامی ہے، لبنان میں حزب اللہ ہے، باقی سارے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. انہوں نے اپنی قیمتی ترین چیزیں جو ان کی جانیں ہیں، ان کا گھر ہے، بچے ہیں، قربان کی ہے. قطرہ قطرہ قربان ہونے سے انہوں نے ایک ساتھ اپنے آپ کو قربان کیا. لیکن کیا اچیو کیا آپ کو پتہ؟ 2030 ویژن اگر عرب دنیا کا جا کر دیکھیں تو عرب دنیا کے 2030 ویژن کے اندر جو کیریکولم جو بنایا گیا ہے یونیورسٹیز کا، کالجز کا، اسکولز کا، اس میں فلسطین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر آپ نے پڑھا ہے، یا مجھے نہیں پتہ، نہیں پڑھا، جا کے اس کو پڑھیں، اس میں فلسطین نہیں ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس طوفان اقصیٰ نے کیا کیا ہے؟ اس نے ان سب کو بیک فٹ پر پھینکا ہے. وہ ممالک، سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا، آج سعودی عرب کہتا ہے 2 ریاستی حل کی طرف آؤ. سعودی عرب ایک قدم پیچھے چلا گیا. کس کی وجہ سے؟ فلسطینیوں کی وجہ سے. وہ ترکی جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے، اس کے اپنے اندر مظاہرے شروع ہو گئے، اس کے عوام اس کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں. یہ طوفان اقصیٰ ہے. ہر ملک کے اندر آپ کو یہ نظر، پاکستان میں آپ دیکھیں ملین مارچز ہو رہے ہیں، لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی جاؤ ان کی وہ مدد کرو. آپ کیوں نہیں جاتے؟ پاکستان بالآخر ایک ایٹمی ملک ہے. پاکستان مسلمانوں کا، ہم اس کو کہتے ہیں قلعہ ہے. کس بات کا قلعہ ہے؟ کہ قلعے میں اگر کوئی آ جائے تو اسے تحفظ ہونا چاہیے. لیکن یہ قلعہ ہی خاموش ہے. یعنی آپ دیکھیں طوفان اقصیٰ کسی کو بھی خاموش بیٹھنے نہیں دے رہا ہے. یہ ہر کسی کے ضمیر کو جھنجھوڑ. چھوڑ دیں مسلمانوں کو، یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، آپ افریقہ میں چلے جائیں. یورپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، جو ان کے اساتذہ ہیں، آپ ان کو دیکھیں، وہ کون سے وہ دین کو پیرو کرتے ہیں. ممکن ہے کوئی عیسائی ہو، ممکن ہے کہ یہودی ہوں، اور ممکن ہے وہ کسی خدا بے ایمان بھی نہ رکھتے ہوں، وہ غیر خدا کے لوگ ہوں، وہ مانتے نہ ہوں کسی خدا کو، پھر بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے، فلسطینی جھنڈا لہرا رہے ہیں. حماس، حزب اللہ کے جھنڈے امریکن یونیورسٹیوں میں اٹھا رہے ہیں، اور یونیورسٹیاں ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہیں. یہ کام پاکستان میں بھی شروع کیا جا چکا ہے. کئی یونیورسٹیوں سے ہمارے پاس شکایات آ رہی ہیں، چند ایک یونیورسٹیوں سے، کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی ہماری انتظامیہ ہمیں فلسطین کا کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی. کون ہے یہ یونیورسٹیوں کے جو وائس چانسلر ہیں؟ یہ کہاں سے آ گئے ہیں یہاں پاکستان میں؟ تو سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے، جو آپ کا سوال ہے، وہ یہی ہے
اس مسئلے کی راہ میں جو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، جو پتھر ہے، جو اینٹ ہے، وہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ہونا ہے۔ اگر صرف یہ مسلمان متحد ہو جائے، صرف یہ مسلمان، یہ جو OIC کے اجلاس ہوئے نا اس طوفان اقصیٰ کے بعد سے، ایک اجلاس میں صرف اگر یہ کہہ دیتے کہ ہم اسرائیل کو تیل نہیں بیچیں گے، ہم اسرائیل کو کھانے پینے کی اشیاء نہیں دیں گے، ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات اپنے منقطع کر رہے ہیں، چلیں پرماننٹ نہ کرتے آپ، میں آپ کو تھوڑی سی چھوٹ دیتا ہوں، آپ عارضی طور پر منقطع کرتے، آپ کہتے کہ بھائی ہم کچھ پیریڈ کے لیے منقطع کرتے ہیں جب تک یہ غزہ پہ جنگ بند کر دو، ان میں اتنی بھی کریج نہیں ہے۔ یہ ایسے بے شرم ہیں، یا ان کو کیا کہنا چاہیے مجھے نہیں سمجھ میں آتا، کہ یہ اتنا بھی نہیں کر سکے۔ یہ سب سے بڑی راہ میں جو رکاوٹ ہیں وہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے ہیں۔ آپ یمن کو دیکھیے، یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے، عرب دنیا کا غریب ملک ہے، 9 سال اس کے اوپر جنگ رہی ہے، یہ سارے یہ عرب ان کو مارتے رہے، جب وہ جنگ سے نکلا ہے وہ فلسطین کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بحر احمر جو ریڈ سی ہے، کبھی آپ جا کے میپ کو دیکھیں، ریڈ سی، گلف ایڈن اور بحر عرب جو عربین سی ہے، اس نے 3 راستوں کو ناکہ بندی کر دی ہے۔ کوئی امریکی اسرائیلی بحری جہاز اپنی تجارت لے کے وہاں سے نہیں جا سکتا، کوئی ان کی طرف آ نہیں سکتا، وہ ان کو میزائل مارتے ہیں۔ امریکن فلیٹ، بحری بیڑا جنگی USS ہیری ٹرومین، اس کو اتنے میزائل انہوں نے مارے ہیں، وہ آؤٹ آف سروس ہو گیا، امریکہ کو دوسرا بحری بیڑا بھیجنا پڑا وہاں پر۔ تو جن کو کرنا ہے وہ تو کر رہے ہیں، عراق بھی کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے، یمن بھی کر رہا ہے، لبنان کی حزب اللہ بھی کر رہی ہے، یہ سارے فلسطینی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے، جو سب سے اہم بات ہے وہ نقطہ یہی ہے کہ اس پر ہم کیا اپنا سر پیٹیں کہ مسلمان ممالک کا اتحاد نہیں ہے، 4 ایک طرف ہیں، باقی دوسری طرف ہیں۔ ان سے کہو کہ تیل بند کر دو، ایک کہتا ہے میں کر دوں گا، 5 کہتے ہیں میں نہیں کروں گا، ہم نہیں کریں گے، تو کیسے ہوگا پھر یہ؟ جب آپ قبلہ اول کے لیے نہیں کریں گے، فلسطینیوں کے لیے نہیں کریں گے، پھر کس کے لیے کریں گے؟ یہ بہت بڑی مجبوری ہے۔ اور یقین رکھیے کہ اگر ہم اس کام میں کامیاب ہوں کہ ہم مسلم امہ کے حکمرانوں کو کسی طرح متحد کرنے میں کامیاب ہوں اور یہ ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں، تو آپ یقین کیجیے کہ ان سے بڑی سپر طاقت کوئی نہیں ہے۔ پھر ان سے بڑی سپر طاقت کا مطلب یہی ہے کہ جو خدا کی طاقت ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، یعنی اس سے مراد یہی ہے، کیونکہ ہمارا بلیف کیا ہے؟ سوورینٹی belongs ٹو اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اگر یہ متحد ہو جاتے ہیں، یونٹی آتی ہے، تو یہ سب سے بڑا کام ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے میں بھی چھوٹی سطح پر اس کام کو جاری رکھنا چاہیے، فرقوں میں نہیں بڑھنا چاہیے۔ جو لسانی تقسیم ہے اس میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی کسی کا کوئی فرقہ ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی رنگ ہے، کوئی وہ نسل ہے، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اور ہمیں کسی پر متحد رہ کر اپنے مشترکہ مفادات کو ڈھونڈنا چاہیے۔ ہمارے مشترکہ بہت سارے ہیں، اختلافات تھوڑے سے ہیں۔ وہ دشمن نے کیا کیا ہے؟ دشمن نے ہمارے اختلافات کو ہوا دی ہے، ہمارے مشترکات کو چھپایا ہے۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے جو کامن ہمارے ایشوز ہیں ان کو ہم ایک جگہ پہ لائیں، اور جو ہمارے اختلافات ہیں انہیں ہم اٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں، بھئی ہم اختلاف پہ نہیں، ہم اتحاد پہ بات کریں گے۔ تو یہ سب سے اچھا راستہ ہے جو فلسطین کی آزادی کی طرف بھی جائے گا اور مسلمانوں کی طاقت کی طرف بھی جائے گا۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے، مسلم ورلڈ کے بیہیویئر پہ لوگوں کو آرگیو ہوئے، تو آپ کس وجہ سے دیکھتے ہیں مسلم کنٹریز کی خاموشی کو، اور کیا پاکستان کو زیادہ پروٹیکٹیو رول پلے ہونے چاہیے؟ بالکل، آپ کے سوال کے میں آخری حصے سے شروع کرتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ابھی جو مشال نے سوال کیا تھا کہ پاکستان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان بالآخر ایک ایٹمی ملک ہے، ایک طاقتور فوج رکھتا ہے، 60%، 25 کروڑ میں سے 60% یہاں پر آپ جیسے نوجوان ہیں، یوتھ ہیں، ٹھیک ہے، ہیومن ریسورس ہے، یہاں پہ نیچرل ریسورسز ہیں، یہاں پہ سمندر ہے، پانی ہے، پہاڑ ہیں، 4 موسم ہے، کون سے ملک میں نہیں ایسی چیزیں کہاں پر ہیں؟ بہت نایاب ہے۔ پاکستان اسٹریٹجیکلی، جیو پولیٹیکلی بہت امپورٹنٹ پلیس کے اوپر ہے۔ پاکستان کا رول ہر چیز میں بنتا ہے، چائنا کے ساتھ رول بنتا ہے، ایران کے ساتھ رول بنتا ہے، افغانستان کے ساتھ رول بنتا ہے، ہمارا ہر کسی کے ساتھ رول بنتا ہے، یہ ہمارا رشیا کے ساتھ ہمارا رول بنتا ہے، ہر اس کنٹری کے ساتھ رول بنتا ہے جو ہمارے ساتھ برادرانہ اور دوستانہ تعلقات رکھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 1950s سے ہم نے جو امریکن بلاک کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے، جو ہم اس کے پارٹنر بنے ہیں، ہم تو اس کو دوست کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں امریکہ ہمارا دوست ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، آپ کی کتنی اسٹڈی ہے ابھی تک جو یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا، آپ میں سے کوئی بتائے کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ سنا ہے
کسی امریکن گورنمنٹ کے کسی رسپانسیبل پرسن نے کہا ہو کہ پاکستان از آور بیسٹ فرینڈس، یہ صرف اتنا کہا ہو کہ پاکستان ہمارا فرینڈ ہے، کبھی نہیں کہا، وہ آپ کو مانتا ہی نہیں ہے دوست. تو کہا جاتا محمد علی جناح کے جو 4 نکات ہیں فارن پالیسی کے، وہ کیا ہیں؟ دوستی کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، ہم آہنگی کی بنیاد پر، کسی کو نقصان نہ پہنچانے کی بنیاد پر، اوپریسڈ کی مدد کرنے کی بنیاد پر ہماری فارن پالیسی ہے. تو ہم کہاں پر ہیں؟ تو پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ہماری فارن پالیسی کا یہ پارٹ ہے پیلسٹائن. یہ ہمیں اپنا ڈیٹیل میں فلسطین کے بارے میں بتایا اور ایسی ایسی باتیں بتائی جو کہ ہم IR کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں بھی انہیں سے کچھ نہیں پتہ تھا. تو بہت زیادہ شکریہ.